ہم لوگ ٹوٹ گئے، زندگی سے ہار گئے سمجھ لیجیے۔ یہ اگر 70-80 کے قریب پینٹنگز ہیں تو ہم ان کو تقریباً 1 ارب کے قریب لگا سکتے ہیں۔ دیکھو ابو کا یہ حال ہے، پینٹنگیں واپس کر دو۔ قصہ چوری شدہ پینٹنگز کا، یہ بات تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن ان پینٹنگز کی جو مالیت ہے ان کا اربوں میں ہونا، تقریباً 1 ارب مالیت کی پینٹنگز کا چوری ہونا، یہ چوری کیسے ہوئیں اور اس کے بعد کیا ہوا، جس کے بعد ایک FIR بھی درج کی گئی۔ یہ پینٹنگز کس کی تھیں؟ یہ پینٹنگز ایک بہت بڑے آرٹسٹ، پاکستان کے نامور آرٹسٹ ہیں منصور راہی، ان کی پینٹنگز تھیں جو کہ تقریباً 60 سے 70 کے قریب تھیں۔ میرے ساتھ اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مسز منصور راہی۔ بہت شکریہ انٹرویو دینے کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پینٹنگز کیسے چوری ہوئیں، کب ہوئیں اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں یہ پینٹنگ جو تھی منصور راہی نے ماسٹر پیسز جتنے بھی وہ بناتے تھے وہ اپنی سیو کر لیتے تھے۔ تقریباً 50-60 سال سے وہ پینٹنگیں جمع کر رہے تھے، اور جب پینٹنگیں کافی ساری جمع ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے سیو کر لیں۔ تو اس میں سے پھر میں نے اپنے بیٹے کو بتایا، تو بیٹے نے کیا کیا کہ وہ امریکہ سے آئے اور آ کے اپنے عملے سے کہا کہ ساری پینٹنگیں لے جاؤ۔ ہماری غیر موجودگی میں ہم کو لے گئے مری نتھیا گلی گھمانے پھرانے، اور پیچھے سے ان کے جو عملہ تھا وہ آ کے انہوں نے ساری پینٹنگیں وہاں سے نکالی۔ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ گئے ہوئے تھے، دانش ان کو باہر لے کے گیا تھا۔ جب یہ واپس آئے ہیں گھر تو اس وقت تک اس کے بندوں نے کام ختم نہیں کیا تھا۔ they were still working کہ وہ اس کو ریپ کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گیا میرے امی ابو کو کہ آپ چھوڑیں، آپ اوپر جائیں۔ انہوں نے اوپر سے کیمرے میں دیکھا ہے کہ نیچے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ ہوا ہے، تو میرے امی ابو دونوں جو ہیں جلدی جلدی، جیسے بھی یہ بیچارے دونوں دے بہت اولڈ، تو گئے ہیں وہاں پہ دانش کو روکنے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابو کا ہاتھ پکڑ کے یہ سائڈ میں لے گیا ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم واٹ آئی ہرڈ کہ ابو جو تھے سارٹ آف لائک اے نروس بریک ڈاؤن ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو اس نے پھر اندر آنے نہیں دیا منصور راہی کو، منصور راہی کو اوپر کر دیا، اوپر بھیج دیا۔ تو اس کے بعد خود بھی اوپر آ گیا اور سمجھایا کہ بھائی یہ پینٹنگیں ہم سنبھال رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ان کو بہلا دیا۔ مگر انہوں نے کہا نہیں سب ختم ہو گیا یہ وہ کر کے۔ ہم جب گئے نیچے بیسمنٹ میں دیکھا تو صرف کچرا پڑا ہوا تھا اور کوئی بھی ماسٹر پیس پینٹنگ وہاں نہیں بچی تھی۔ تو میں بھی ایک دم بے ہوش سی ہونے لگی، اور میرا دل کمزور ہے تو بہت زور زور سے دل دھڑکنے لگا، میں نروس ہو گئی۔ پھر میرے میاں جو تھے نا وہ انہوں نے بھی کہا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس طرح سے کرتے کرتے وہ آ گئے، اور آنے کے بعد تقریباً 1 مہینہ تک وہ کہتے پینٹنگ واپس کر دو، پینٹنگ لے آؤ، اور بیٹا ان کو سمجھاتا رہتا تھا ہم لے آئیں گے واپس کر دیں گے، مگر اس نے ایک پینٹنگ بھی واپس نہیں۔ یہ واز دا بگننگ آف این اینڈ فار مائی فادر۔ امی بھی میری ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کا بھی برا حال تھا، یہ بھی وہاں پہ زمین پہ بیٹھ گئی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا یہاں پہ، ہم کس طرح اس کو روکیں۔ اب نیچرلی 4-5 وہاں پہ مرد موجود ہیں، بیٹا خود یہ سارا کام کر رہا ہے، ان کے سامنے اس نے سوزوکی میں اور گاڑیوں میں یہ ساری پینٹنگوں کے رولز ڈالیں اور یہ لے گیا۔ یہ ہو گیا۔ ابو جو ہیں اس کے بعد سے ان کی ہیلتھ ڈکلائن ہونا اس کے آگے سے شروع ہو گئی۔ ہی وینٹ انٹو اے ڈیپ ڈپریشن۔ میں جب ان کی طبیعت دیکھ کے جو نیچے جا رہی تھی، میں یہاں پر آئی، مستقل میں نے ان کو یہ دیکھتے ہوئے چیختے تھے، اسکریم کرتے تھے کہ دانش میری پینٹنگز واپس لا کے دو۔ ان کے آخری الفاظ تک یہی ہیں کہ دانش میری پینٹنگز واپس لا کے دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن میں آپ نے کیا محسوس کیا، اور اسپیشلی یہ بتائیے گا کہ جب انہوں نے بتایا کہ بار بار بولا کہ سب ختم ہو گیا۔ ہم لوگ ٹوٹ گئے، زندگی سے ہار گئے سمجھ لیجیے، اور میرے میاں تو اتنے زیادہ منصور راہی بیمار ہو گئے، سر بھڑکتا تھا ان کا، یہاں سے کہتے تھے یہاں سے کچھ ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، میں نہیں بچوں گا اب، یہ کیا ہو گیا۔ یہ سارا کچھ کرتے کرتے وہ نہ رات کو سوتے تھے اور نہ وہ دن کو کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ 1-1.5 مہینے تک ہم لوگوں کی جو کیفیت ہے، میں بھی نہیں سو سکتی تھی، کیونکہ وہ اٹھتے تھے ذرا واش روم میں بھی جاتے تھے تو راستے میں گر جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے میں بھی پریشان تھی۔ اور وہ آہستہ آہستہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ ہمیں ان کو 2-3 دفعہ ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑا۔ تو وہاں پہ بیٹے سے رابطہ ہوا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو کا خیال کر رہا ہوں، یہ سب جیسے کہ بہلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی، مگر یہ کہ وہ جو تھے انہوں نے بس نہیں سروائیو کیا، ان کا انتقال ہو گیا پھر۔
12 مئی کو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے دانش جو ہیں انہوں نے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو یہاں پہ جو ابو کے تھے ان کو 2 ڈفرینٹ کنفیوز کرنے کے لیے بتایا کہ یہ یہاں پہ جنازہ ہے، کسی کو کہتا ہے کہاں جنازہ ہے. ایونچولی کچھ لوگ یہاں آئے، کچھ کہیں آئے، لوگوں کو کنفیوز کر کے اس نے باڈی کو، میرے ابو کی جو جنازے کو جو ہے میت کو ڈالا ہے ایک ایمبولینس کے اندر کہ یہ لوگ لے گئے مری. اب جب مجھے پتہ چلا کہ یہ کسی کو ایڈریس نہیں بتا رہے، کسی کو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ساتھ چلیں، میرے دماغ میں یو ایس میں تھی، مجھے یہ بچپن سے ہی تھوڑا سا یہ ہے اس کے ساتھ ایشوز رہے ہیں، تو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. وائی ہی از ناٹ ٹیلنگ اینی بڈی کہ میرے یہ میت کہاں جا رہی ہے، یہ کہاں پر ان کو لے کے جا رہے ہیں. سب کو صرف یہ کہہ دیا فیس بک پہ ہر جگہ پہ کہ بس ان کی میت مری جا رہی ہے. مری میں میری آئی ہیپن ٹو ہیو اے لٹل سمر کاٹیج ان مری، مسیاڑی مری میں میرے ابو نے مجھے کچھ عرصے پہلے ایک چھوٹا سا سمر کاٹیج گفٹ کیا تھا، امی ابو نے دونوں نے مل کے. تو میں نے، میرے وہاں پر دیور ہوتے ہیں جنید، میں نے ان کو کہا کہ ذرا آپ جا کے دیکھیں کہ یہ کہیں میرے وہاں پر تو کچھ کاٹیج کے پاس تو کوئی کارروائی نہیں کر رہے وہاں پہ. تو جنید وہاں پر جاتے ہیں، انہوں نے دیکھتے ہیں کہ وہ بیچ سمر کاٹیج کے فرنٹ لان کے اوپر انہوں نے قبر کھودی ہوئی ہے. اچھا، اب وہاں پر 15 کو کال کیا جاتا ہے، وہاں پر پولیس آتی ہے، ان کو کافی دانش وہاں پہ ایز ایکسپیکٹڈ وہ باڈی لے کے میرے سمر کاٹیج پہ پہنچ گئے. H11 میں یہاں پہ تدفین کا انتظام ہوا ہے، سارے رشتہ دار جو ہیں وہ H11 وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ تھنگ یو نو کہ وہ مسیاڑی پہنچے ہوئے باڈی کو لے کے 4 بندوں کے ساتھ. وہاں پہ ہر طرح سے 15 نے، انسپیکٹر شاہد تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے یہ یہاں پہ بریل نہ کریں. انہوں نے مجھے یو ایس میں بھی کال کی، میں نے کہا کہ نہیں، ان کو روکیں، ان کو کہیں کہ پراپر طریقے سے ان کی نماز جنازہ کے ساتھ ان کی جو ہے وہاں پر H11 میں ان کی تدفین کی جائے. انہوں نے نہیں کی. 15 کے ڈر سے 15 والے جو انسپیکٹر شاہد تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئے ہیں. انہوں نے جو ہے اسی وقت، اور یہ میں وہاں پہ نہیں تھی لیکن میں نے وٹنسز سے سنا ہے، اسامہ سرور ہمارے وہاں کے ایک MNA ہیں مری کے، میں اور امی ان کو جا کر ملے اس سلسلے میں. انہوں نے وہاں کے گاؤں کے تقریباً کافی لوگوں کو بلایا ایز اے وٹنس کہ آپ نے کیا دیکھا. تو انفارچونیٹلی ابو کی جو اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری کینڈیڈ، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری امی یہ بات سنتے ہی رو پڑتی ہیں، لیکن دانش نے وہاں پہ جب 15 دوبارہ آئی ہے ان کو روکنے کے لیے، انہوں نے باڈی کو میرے ابو کی قبر میں لٹرلی پھینکا ہے. کوئی دعا نہیں کی، کچھ نہیں کی. جیسے انہوں نے سائرن کی آواز سنی ہے، ان کے جو سالے صاحب ہیں ہمایوں، وہ اوپر کی طرف بھاگے ہیں، اور یہ دانش جو ہے یہ نیچے بھاگا ہے. باڈی کو کور تک نہیں کیا، قبر کے اوپر مٹی بھی نہیں ڈالی اس نے، اور یہ بھاگ گیا ہے. یہ بھاگ گیا ہے. وہاں پر پھر گاؤں والوں نے اس قبر کو بند کیا. جو ہمارا ڈرائیور تھا اس نے آ کے اس قبر کے اوپر مٹی ڈالی، ان کو پراپر اس کو انکلوز کیا. کوئی دعا نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، وہ وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ گیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں 3 دن کے بعد امریکہ سے میں 3 فلائٹس چینج کر کے امریکہ سے پہنچی ہوں. وہ میری امی کے آنسو پوچھنے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج تک نہیں آیا. اس وقت میری امی کے اوپر اس نے 7 کے قریب کیسز کیے ہوئے اننیسیسری قسم کے، جس میں کہ میری ایک فار ایگزامپل، جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، میں ایک گھر اون کرتی ہوں اسلام آباد میں، اس پہ کیس کر دیا کہ یہ گھر مجھے دے دو. میری امی کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے چھوٹا سا، اتنے ان کے بیچاری کے پاس پیسے بھی نہیں بچے ہیں، بینکوں میں چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے کہ مجھے ان کی بینک اکاؤنٹ کی رپورٹس دیں، آپ ٹرانزیکشن رپورٹس دیں. بھئی آپ کا کیا کرنا ہے اپنی ماں کی ٹرانزیکشن رپورٹ سے؟ پھر میری امی کی 2 زمینیں وہاں پہ جا کے اس نے جو ہے اسٹے لگوا دیا. مجھے تو پاکستان کے لاء کی اتنی سمجھ نہیں آتی، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وراثت سے. امی کی سیپریٹ زمینوں کے اوپر جا کے اس نے اسٹے لگا دیے، صرف مقصد تنگ کرنے کا ہے. اگین اٹ کمز بیک ٹو کہ ان کے بچپن میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ یہ نفرت کر رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. 76 ایئر اولڈ ان کی ماں ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، پیس میکر ان کے لگ رہا ہے. آئی تھنک ہی نیڈ ٹو ہیو سم لیسن، کوئی ان کو عقل دے. 2-3 دفعہ جرگا بھی بیٹھ چکا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، کسی کی بات نہیں سنتے، کوئی ان کو عقل نہیں دے پاتا. اور لاسٹ ریزورٹ FIR کا تھا. لاسٹ ریزورٹ ہمارا FIR کا تھا. یہ FIR ہم نے کافی دیر سے ہم نے شروع کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی،
لیکن آئی وانٹڈ ٹو سے کہ میں یہاں پر آ کے آئی ایم ہیپی کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کا قانون یہ ہے وہ ہے، لیکن یہاں پہ کچھ آفیسرز نے، کچھ لوگوں نے واقعی ہماری مدد کی ہے، ہماری بات سنی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو مینشن جو زیبا چودھری ہیں، انہوں نے جو ہے ہمارا کیس سنا اور اس کی ہیئرنگ، یعنی کہ باقاعدہ انہوں نے ہمیں اس کو رسپانس دیا اور ہمیں بہت جلد سے جلد اس کیس کا انہوں نے ہمارا فیصلہ کر کے دیا. ہمارے جو SHO مری میں ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہاں پہ جو ہمارے IO لگے انویسٹیگیٹو آفیسر جو عامر حیات ہیں، انہوں نے اتنی اچھی طرح اس کی ساری انویسٹیگیشن کی. تو آئی واز ویری امپریسڈ، یعنی کہ میں US سے آ کے، کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا پاکستان کا قانون یہ ہو، بٹ آئی واز ریئلی ہیپی کہ کچھ چیزیں یہاں پہ صحیح بھی ہیں، جنگل کا راج نہیں ہے. دانش جیسے لوگ جو ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ رشوت پیسے دے کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ دے آر اسٹل ہیومن، جو کہ اسٹل مسلمان ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں ابھی بھی دل دھڑکتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. کوئی مطالبہ ہے ان سے یا حکومت سے یا؟ دیکھیں، میں زندہ ہوں، میں پینٹنگوں کی قیمت اور قدر کرتی ہوں. پینٹنگوں کی مجھے پتہ ہے وہ کس محنت سے بنی تھی اور کس طرح سے وہ بنی تھی اور کس طرح سے ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا اتنے سالوں سے. کیونکہ ہم کراچی سے ادھر آئے، پھر ہم نے دوسرا گھر بنایا، پھر ہم ادھر رہے. تو یہ پینٹنگوں کو شفٹ کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں. اس طرح سے ہم نے اس کو سنبھالا، اور وہ ایک دم سے سب چلی جائیں تو ہم دونوں کتنے زیادہ صدمے میں چلے گئے تھے. تو بس یہی ہے کہ اب ہمیں پینٹنگیں واپس چاہیے. میں زندہ ہوں، میری بیٹی بھی زندہ ہے، اس کا بھی حق ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو بھی پینٹنگیں ملنی چاہیے اور مجھے بھی پینٹنگیں واپس ملنی چاہیے. تو ان کا کوئی ان پینٹنگز کو لے کے کوئی پلان تھا کہ وہ کوئی تو مجھے میوزیم لگ رہا بنائیں ہے، گے کچھ اور؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیل کر رہے ہیں پینٹنگیں. نہیں، مسرور راہی صاحب کا کوئی پلان تھا جی، پینٹنگز کو ہم لے کے؟ ظاہر ہے کہ اتنی مطلب نایاب چیز ہے وہ، تو اس کو تو آگے نسلوں کے لیے دکھانے، مثال کے طور سے ہمیں جمع کر کے دکھانی چاہیے. ہمیں سب اس کا میوزیم بن کے رکھنا چاہیے تھا اس کو. تو پینٹنگز جو تھیں ان کی مالیت جو تھی ڈیورنگ میں ابو کی زندگی میں جو سیل ہو رہی تھیں، وہ پینٹنگز جو تھی 50 سے 60 لاکھ 70 لاکھ کی وہ بک رہی تھیں جب میرے ابو الائیو تھے. ایک پینٹنگ. اور اس وقت جو ہے آفٹر دا آرٹسٹ جب پاسڈ ہوئے، اس وقت آپ کی جو پرائس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت پر پینٹنگ ایک پینٹنگ جو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر کی مالیت کی ہے. اوور آل کتنی مالیت کی پینٹنگز تھیں؟ یہ اگر 70-80 کے قریب پینٹنگز ہیں تو ہم ان کو تقریباً 1 ارب کے قریب لگا سکتے ہیں کہ یہ اپروکسیمیٹلی جو ہے آپ کی 1 ارب کی پینٹنگیں ہیں جو کہ چوری ہوئی ہیں. ان الزامات کے عائد کیے جانے کے بعد اور FIR درج کیے جانے کے بعد انڈیپینڈنٹ اردو نے دانش راہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تاحال ان کی جانب سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا ہے.